بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نظری فلکیات کا سبق نمبر 7 ہے اور آج ہم زاویہ سے متعلق پڑھتے ہیں۔ زاویہ کو انگلش میں اینگل کہتے ہیں۔ اور اس کی تعریف یہ ہے کہ دو مشترک الرأس غیر ہم خط خطوط ہوں اور ان کے درمیان جو گھماؤ کی مقدار ہوتی ہے اسے زاویہ کہتے ہیں۔ تو دو مشترک الرأس خطوط کیسے بنائے جاتے ہیں، تو آئیے ہم ان کی شکل دیکھتے ہیں۔ تو مثلا ایک خط میں یہاں پہ اس طرح کھینچتا ہوں اور دوسرا خط میں یہاں سے اس طرف کھینچتا ہوں، تو یہ جو دو خط آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو ایک جو ہے اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہے اور دوسرا بائیں سے دائیں یا دائیں سے بائیں جا رہا ہے۔ تو یہ دو جو خط ہیں خطوط، یہ ایک خط پر نہیں ہیں، ایک ہی لائن میں نہیں ہیں۔ ایک ہی لائن پہ جو خطوط ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، ایک ایسے خط ہو مثلا، اور دوسرا اس کے بالکل سیدھ میں ایسے خط ہو، تیسرا اس کی سیدھ میں ایسے ہو، اور اگر ان کو آپس میں ملائیں تو یہ ایک ہی خط بن جائے، تو یہ ہم خط ہیں، یعنی ایک ہی خط پر واقع ہیں۔ اسی طریقے سے دو متوازی خطوط جو آمنے سامنے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ ٹکرائیں، تو یہ جیسے کہ دیکھیں یہ متوازی خطوط ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، تو یہ متوازی خطوط ہیں۔ لیکن اوپر جو ہم نے شکل بنائی ہے تو یہ غیر متوازی ہے اور غیر ہم خط ہے، یعنی ایک ہی لائن پر بھی نہیں ہے اور متوازی بھی نہیں ہے۔ ان کے درمیان یہ جو گھماؤ ہے، ان کے درمیان یہ جو گھماؤ کی مقدار ہے، اسے زاویہ کہتے ہیں اور انگلش میں سے اینگل کہتے ہیں۔ اور یہ جو اس کے بازو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک اس طرف اور دوسرا اس طرف، تو یہ جو اس کے بازو ہیں تو اس کو بازو بھی کہتے ہیں اور ضلع بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام بازو بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور ضلع بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ان کے دو سرے آپ کو ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں سے، تو ان دو سروں کو یہ جو ملے ہوئے ہیں تو ان کو رأس کہتے ہیں، اور ان کا یہ جو سرا ملا ہوا ہے دونوں کا، تو اسی وجہ سے ان کا نام مشترک الرأس، یعنی ایک رأس ان کا آپس میں ملا ہوا ہے۔ اور اسی تعریف میں اگر ہم اس کو دائرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک اس کی تعریف بن جاتی ہے کہ دائرے کے مرکز سے جو دو لکیریں نکلیں دائرے کے محیط کی طرف، تو ان دو لکیروں کے درمیان میں دائرے کے محیط پر جو درجات درمیان میں آئیں گے تو اس درمیان میں آنے والے درجات کا نام زاویہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کے سامنے ایک دائرہ بناتے ہیں اور اس کا درمیان میں ہم ایک مرکز فرض کر لیتے ہیں، یہاں سے ایک لکیر اوپر سے نیچے کی طرف ہم فرض کرتے ہیں اور دوسری لکیر یہاں سے دائیں طرف ہم فرض کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو دائرے کے اندر ہم نے دو لکیریں فرض کی ہیں جو مرکز سے نکل رہی ہیں، تو انہوں نے درمیان میں دائرے کے کچھ نقاط کو اور کچھ درجات کو، چونکہ دائرہ جو ہے وہ 360 درجات پر مشتمل ہوتا ہے، تو دائرے کی جو درجات کو اس نے گہرا ہے اور ان لکیروں کے درمیان میں جو دائرے کے درجات آئے ہیں تو اس کا نام ہے زاویہ۔ اسی زاویے کا نام جو ہے بعض کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا قوس لکھا ہوتا ہے، قوس۔ تو یہ قوس بھی یہ زاویہ ہے، لیکن چونکہ یہ قوس کی طرح تھوڑی سی اوپر سے ایسے گول سی مطلب بنتی ہے اس کی مقدار، تو اسی وجہ سے اس کو قوس بھی کہہ دیتے ہیں۔ زاویہ کی بنیادی طور پر جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں، تو تینوں اقسام کو ہم مختصراً دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم ہے
زاویہ حادہ اور انگلش میں سے کہتے ہیں ایکیوٹ اینگل۔ زاویہ حادہ ایکیوٹ اینگل یہ کون سا زاویہ ہوتا ہے؟ تو وہ زاویہ جو 90 درجے سے کم کا ہو تو اس زاویے کا نام ہے زاویہ حادہ۔ مثال کے طور پر اگر یہ دائرہ ہے اور یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ دائرے کے اندر جو ہے وہ 360 درجات ہوتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اوپر اس کا یہ قطب شمالی ہم فرض کرتے ہیں نقطے کو، نیچے اس کا قطب جنوبی ہوتا ہے، دائیں طرف مشرق اور اس طرف مغرب کا نقطہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم یہاں سے ایک لائن ایسی کھینچیں جو مرکز سے ہو کر گزر رہی ہو اور دوسری یہاں درمیان سے کھینچیں، تو یہ دائرے کے کل 360 درجات ہوتے ہیں۔ تو یہاں قطب شمالی سے لے کر یہاں قطب جنوبی تک درمیان میں جو درجات ہوتے ہیں یہ کل 90 درجات ہوتے ہیں۔ اور یہ جو لائن آپ دیکھیں تو یہ بالکل سیدھی سیدھی لائنیں ہوتی ہیں 90 درجے کے، اس طرف دونوں جو اس کے بازو ہیں بالکل سیدھے ہوتے ہیں، تو یہ 90 درجے اس کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ یہ 90 درجے کا زاویہ کہلاتا ہے، یہ 90 درجے کا زاویہ ہے۔ اور اس کے بعد یہاں نیچے قطب جنوبی تک اگر دیکھیں تو یہاں تک جو ہوتا ہے یہ 180 درجات ہو جاتے ہیں، کل 180 درجات ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں سے پھر یہ مغرب کی طرف جو نقطہ ہم نے لگایا یہاں تک جب پہنچتا ہے تو 270 درجات ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ دوبارہ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر 360 درجات مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دائرے کے جتنے درجات درمیان میں ان چاروں لکیروں کے درمیان میں آتے ہیں تو 90 کے ہیں، یہاں سے بھی 90، یہاں سے بھی 90 درجات، یہاں سے بھی 90 اور ادھر سے بھی 90، تو یہ کل ملا کر 360 درجات بن جاتے ہیں۔ تو زاویہ حادہ وہ ہوگا کہ جو 90 درجے سے کم کا ہو۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم مثلا فرض کرتے ہیں ایک لائن ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس طرف ایسے، تو یہ جو لائن ہم نے لگائی تو یہ 45 درجے کا تقریباً زاویہ ہے۔ تو اس 45 درجے کے زاویے کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے حادۃ الزاویہ، یعنی زاویہ حادہ ہے جو 90 درجے سے کم کا ہے۔ تو جو بھی 90 درجے سے کم کا ہوگا اس کو ہم زاویہ حادہ کہیں گے۔ اور دوسری قسم ہے زاویہ قائمہ۔ زاویہ قائمہ، تو زاویہ قائمہ کی وہی شکل ہے جو گزشتہ کے اندر ہم نے دیکھی، آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 90 درجے کا زاویہ تھا، یہ ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہم نے لائن لگائی تھی اوپر سے یہاں سے نیچے اور دوسری ہم نے ادھر سے دائیں طرف، تو یہ جو دو لائنیں ہم نے لگائی اور ہم نے کہا کہ اس کے درمیان میں یہ جو آنے والے درجات ہیں یہ 90 درجے کا زاویہ ہے، تو یہ جو زاویہ 90 درجے کا ہو تو اس زاویے کا نام ہے زاویہ قائمہ جو 90 درجے کا ہو، اور انگلش میں سے رائٹ اینگل کہتے ہیں، رائٹ اینگل۔ اور تیسری قسم ہے زاویہ منفرجہ۔ تو زاویہ منفرجہ فرج سے ہے اور فرج کہتے ہیں کشادگی کو، تو وہ زاویہ جو 90 درجے سے زیادہ کا ہو تو اس زاویے کا نام ہوگا زاویہ منفرجہ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں اس کی ایک شکل بناتا ہوں، ایک خط اس طرح کھینچ دیا اور دوسرا خط اس سے اس طرح سیدھا کھینچ دیا، تو 90 درجے کا جو زاویہ تھا تو وہ تو اس طریقے سے بالکل سیدھا تھا، اس کے دونوں جو خطوط تھے وہ بالکل سیدھے تھے، تو درمیان میں 90 درجے کا زاویہ تھا۔ اور زاویہ حادہ جو تھا وہ اس طریقے سے کچھ بنتا تھا، ایک خط ایسے اور دوسرے اس طریقے سے ترچھے دو خطوط۔ اور یہ جو زاویہ منفرجہ ہے تو وہ
تھوڑا سا کشادہ ہوگا، 90 درجے سے زیادہ ہوگا اور 180 درجے سے کم کا ہوگا، تو یہ جو درمیان میں درجات ہیں تقریباً یہ جو زاویہ آپ کے سامنے ہے یہ 100 ڈگری کا ہے، اور درجے کو یعنی زاویے کے جو ڈگریز ہوتے ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے چھوٹا سا اوپر صفر لگا دیتے ہیں، تو یہ ہے 100 درجے کا کم از کم، تو جو 90 درجے سے زیادہ کا ہوگا تو وہ زاویہ منفرجہ کہلائے گا، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں اوبٹیوز اینگل، اوبٹیوز اینگل۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا جس میں ہم نے زاویہ کی تعریف اور اس کی بنیادی 3 اقسام پڑھی۔ اگلا سبق بھی جو ہمارا ہوگا وہ بھی زاویہ ہی سے متعلق ہوگا اور اس کی کچھ ذیلی اقسام کو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔